بیکنگ سوڈا اور بیکنگ پاؤڈر کے درمیان کیا فرق ہے، جانیے تاکہ بیکنگ کے وقت کوئی غلطی نہ ہو جائے۔ اکثر خواتین اور مرد اس بات کو لے کر کشمکش میں رہتے ہیں کہ بیکنگ پاؤڈر اور بیکنگ سوڈا ایک ہی ہیں یا الگ الگ، اور دونوں کے استعمال سے ایک ہی کام ہوگا یا دونوں کی الگ خصوصیات ہیں۔ آپ کی اس الجھن کو دور کرنے کے لیے آج ہم آپ کو بتائیں گے بیکنگ سوڈا اور بیکنگ پاؤڈر کے درمیان کا فرق اور ان کا استعمال۔ بیکنگ سوڈا اور بیکنگ پاؤڈر کیا الگ ہیں؟ بالکل، بیکنگ سوڈا اور بیکنگ پاؤڈر ایک ہی چیز نہیں ہے۔ در حقیقت وہ بالکل ایک جیسے نہیں ہیں۔ بیکنگ سوڈا اور بیکنگ پاؤڈر دونوں بیکڈ سامان میں کاربن ڈائی آکسائڈ گیس پیدا کرتے ہیں۔ بیکنگ سوڈا اور بیکنگ پاؤڈر خمیر کرنے والے ایسے ایجنٹ ہیں جو بسکٹ، کیک اور دیگر چیزوں کو ہلکا پھلکا اور پھلانے کا کام کرتے ہیں۔ نمبر 1، بیکنگ پاؤڈر۔ بیکنگ پاؤڈر میں تیزابیت کا جز ہوتا ہے اور اس میں سوڈیم ہائی کاربونیٹ ہوتا ہے۔ یہ ایک ایسا کیمیائی مادہ ہے جو کاربن ڈائی آکسائڈ گیس، پانی اور نمک کی تشکیل کے لیے تیزابیت کے ساتھ رد عمل ظاہر کرتا ہے۔ اس کا ذائقہ تلخ ہوتا ہے، اس لیے اسے کم مقدار میں استعمال کیا جاتا ہے، اور کسی چیز میں یہ زیادہ ڈال دیا جائے تو وہ چیز بد ذائقہ ہو جاتی ہے، اس لیے اسے احتیاط سے استعمال کرنا چاہیے۔ بیکنگ پاؤڈر کسی بھی کھانے کی چیز جیسے بسکٹ، کیک یا پیزا وغیرہ کے آمیزے کو کیمیکل ری ایکشن کر کے فوری خمیر کرتا ہے اور اس کا ذائقہ معمولی نمکین بناتا ہے، اسی لیے اسے ہمیشہ کم مقدار میں استعمال کیا جاتا ہے۔ یہ چھونے پر تھوڑا بھربھرا ہوتا ہے۔ نمبر 2، بیکنگ سوڈا۔ بیکنگ سوڈے میں تیزابیت کا جز نہیں ہوتا۔ کھانے کا سوڈا، میٹھا سوڈا، بیکنگ سوڈا ایک ہی جز کا نام ہے جس کے فوائد بے شمار ہیں۔ میٹھے سوڈے کا استعمال پرانے برتنوں اور چولہے پر جمی میل کی صفائی سے لے کر معدے سے جڑی شکایات اور چہرے سے ایکنی کے خاتمے تک مددگار ثابت ہوتا ہے۔ بیکنگ سوڈے کو دانتوں کی صفائی، بلیک ہیڈز کے خاتمے، دانوں کے خاتمے، شیمپو میں اور کپڑوں کی دھلائی وغیرہ میں بھی استعمال کیا جاتا ہے۔ اسے کھانوں میں بھی استعمال کیا جاتا ہے جس سے پکوڑے وغیرہ نرم بنتے ہیں۔ میٹھے سوڈے یعنی بیکنگ سوڈے کا روزانہ استعمال۔ طبی ماہرین تجویز کرتے ہیں کہ 1 گلاس پانی میں آدھے لیموں کا رس ملائیں اور اس میں 1 چائے کا چمچ میٹھا سوڈا شامل کر لیں۔ اب اس مشروب کو صبح نہار منہ پئیں۔ 1 ہفتے تک مسلسل پینے کے بعد 2 ہفتوں کا وقفہ لیں اور پھر یہ مشروب صبح نہار منہ پینا شروع کر دیں۔ اس عمل کے نتیجے میں جسم کا مدافعتی نظام مضبوط ہوگا، جلد سے جھریوں کا خاتمہ ہوگا، جوڑوں کے درد اور سوجن میں کمی واقع ہوگی۔ ماہرین کے مطابق یہ مشروب کینسر سے بچاؤ کا سبب بھی بنتا ہے اور موٹاپے کا خاتمہ کرتا ہے۔